کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے، اللہ سے مانگے اور مانگے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگے، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملو۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ رہے ہیں، سائٹ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائٹ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا، چلو ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا، ہم کسی کو پکار رہے ہیں اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہیں کا وہیں، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے، کوئی
مانگ رہا ہوتا. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے. تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ وہ فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا کہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے, وہ دعا لازمی قبول کرے گا اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں, آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گے. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے, کس طرح سے سمجھانا ہے, مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا. وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ پڑھی جا رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے, آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس میں. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرؤوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعوا, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھائی جب بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے, بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں, ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں, بولو نا بھائی, طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنے کا طریقہ بتانا.
اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے۔ اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا میڑھا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں۔ سحری پانی سے کیے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا۔ تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے مانگنا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی، تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہو رہی۔ عجیب بات ہے یا نہیں؟ جی حدیث بھائی، وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی تبھی تو کہہ رہے ہیں نا۔ اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی، بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے۔ ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے۔ اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا۔ اگر آپ نے دعا مانگی اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا، پاس ہو گیا اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی، پھر آپ نے دعا مانگی اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، نمبر اچھے آ جائیں۔ ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو، پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے، تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی، میں ٹھیک ہو گئی۔ اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی۔ اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے۔ دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے، صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا، دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں، پھر بھی مانگتے رہو۔ ہم نے وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے۔ اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے،
مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہ میرے لیے مناسب ہے. بھائی ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں مشورے کے لیے, پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے, اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی, بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں. مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے, تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. ہوتی قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں, دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے. کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے, اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا, ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, تو آپ کہیں گے پورا بحری اٹاؤن میرے حوالے کر دو. پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی, عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آگے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہو گے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا. جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا, مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں میں, دے رہا ہوں میں, پھر دیتا رہوں میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ, کہ سمجھ میں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے, بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, اور ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دی, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے ہو. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں. دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے. تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پر, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھیں پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا. بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلا دیتے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے رکھ, ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھی, گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی, تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. دیکھنے کوئی ادھر دیکھ رہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا.
کر کے اس کی ناک پہ مارا, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسے ہی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں, مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کہ اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا, فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوش ہوتی نہیں ہے بندوں کو, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. تو سوچ لے تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے, یہ اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہے ہیں, اپنے جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا تھے, یہ لوگ ایمان والے چاہے ظالم تھے, بدعمل تھے, لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا, لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے, یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا, لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا, تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ. تو آج کیا کر لے, تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج یوسف کا معاملہ. لیکن علماء کہتے ہیں اس میں الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکات دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان ہے. سب سے مشکل کام کیا ہے, دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام, یہ والا اتنی دفعہ, وہ والا اتنی دفعہ, وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ, وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے, یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں, بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے, بہت دعائیں مانگتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں
تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے, ہم جوان ہیں, ان کی عمر زیادہ ہو گئی, کچھ بیماریاں بھی ہیں, کچھ بیماریاں ہو جائے مقابلہ, دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے, ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی, ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے وہی ٹھہر جاؤ شروع ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں, اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگنے سے پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگے اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں, منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں, پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا, تو یوں ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائے, اور قریب جا کے دعا مانگ. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی, میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں, ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف, بیماریاں بھی ہیں, شوگر بھی ہے, تو بالآخر میں نے ہتھیار میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی, وہ بولے کہ میری عمر زیادہ ہے, اور یہ دیکھو ابھی شادیاں تو کرتا رہتا ہے, کیا شادیاں کرے گا جو کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. وہ اتنی دیر ہو گئی, میں بیٹھ گیا واقعی. تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. مرکز میں, تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی. اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں مشکل عبادت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے, مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی, اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے, وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا, بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو, مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو, اس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ مانگنا شروع کریں, زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی, اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے, دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے, بڑا مسئلہ ہے. بھئی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اگر توجہ سے دعا مانگے, دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا اتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے, اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی. ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تو نظر تو کچھ بھی نہیں آتا, ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے, وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب قبول ہو رہی ہے. فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہے. تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی. دعائیں مانگنا یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا.
جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان۔ شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان۔ آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے۔ کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا، میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے، بڑی بات ہے۔ آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیں۔ بس بھاگ گئی، بس نام ہی کافی ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی، یہ یہاں ہاں افطار کی بات تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے مانتے ہیں۔ اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا، آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا، آپ ڈائٹنگ کرو مت کھاؤ، پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ، مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو، لیکن اللہ تو قدردان ہے، وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تضرع کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے، تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں۔ دعاؤں میں عاجزی، گڑ گڑانا، لجاجت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، رونے جیسی۔ ارے نبی نے ہمیں، کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے، کیسے مانگنا ہے، کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا، کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے، یہ بھی نہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو سب سے زیادہ دیکھو اللہ سے محبت، ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی، تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا، اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون۔ اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا، کیش، وہ کیا ملتا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے، اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں، یار کم از کم یہاں پر موبائل اسنیچنگ نہیں، سکون سے سو جاؤ۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں، یہ بڑی زبردست بات ہے، کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قواعد پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو، ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں۔ کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا، کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو، اللہ میں بے نمازی ہوں، مجھے کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے۔ جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا، نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے۔ بھائی یہ سمجھ سے بالاتر، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو،
آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی, ضرورت ہوئی تو مانگیں گے, نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے میں گنڈے بھیجوں گا, پٹ لگاؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ زبردستی کروا رہے ہو کام, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی, آپ کہیں گے تھینک یو بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ دعوت نہیں ہے, یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں, میں علاقے میں تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں, کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ, آپ ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کی ہے, کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤ, آگے سے تڑی لگا دی. اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا سب سے پہلے لاکر پہ تمہیں ڈالو گا, تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں, یہ میری توہین کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کرے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ مانگو, نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا. اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا, محلے کا دادا آیا, وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا, آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی, پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے, غصہ نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ وہ مخلوق ہے, وہ عاجز ہے. اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں, بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام وہ ایسا ہی رہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں, لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے. یہ کہہ سکتے ہو کیا؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے, جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ تو اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں, میری جاب لگی ہوئی ہے, میری تنخواہ ہے, ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں, میری سیلری گھر آ جاتی ہے, مہنگائی بھی نہیں ہے, پیٹرول بھی نہیں ہے, نئی حکومت نے سستا کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض, وہ تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں, آپ کی کوئی سو رہے گا اور آنکھ کھل جائے گی. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو, اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے, اللہ سے نہیں ہوتا. بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے. آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری. یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں, اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا, اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو, آپ پھر بھی نہیں بتا رہے. وہ بلائے گا, بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے. آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں, اس لیے نہیں بتا رہا. اس پہ غصہ نہیں آئے گا, اس پہ غصہ نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے, میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں, وہ مجھے بچا لیں گے. اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانی ہے مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں, مخلوق ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہیں. وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا, وہ مصیبتیں دینے پر آئے, ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے. کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے. میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا کہ یہ
گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ نہیں, اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت. گدھا میرے ہاتھ میں, نسل اس کی اچھی ہے, مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے. گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے, اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا, اسمبلیوں میں آتا, پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہمارے. تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے چاہا, سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ, وہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا, ڈاکو آیا, گدھا چھین کے لے گیا. ٹھیک ہے, اس گدھے کو بیماری ہوئی, مر گیا. اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا, اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا, کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ ڈاکو آیا, انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے. اب بات پہ کیا لگا رہا ہے, اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ, اور اب لگا رہا ہے. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے. یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا, تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے. گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے. تو اللہ کہاں ہے. تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا جرم ہے بات پہ اللہ سے دعا مانگے. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں. بات پہ دعائیں مانگتے تھے, بات مانگتے تھے. دعائیں یاد کریں, دعائیں. ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ, یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا, مناجات مقبولہ. ہر کتاب ہر لائبریری سے مل جائے گی, جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے. ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں, بہت جاندار دعائیں ہیں. اچھا, دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا, وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں, ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی. تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. سمجھتے ہیں, ہفتے کے دن, اتوار کے دن, یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں. اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے, یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ. آپ بے شک عربی نہ پڑھیں, ترجمہ پڑھ لیں. وہ روزانہ کا معمول بنا. اس سے کیا ہوگا, آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ ایسی جاندار دعائیں, ایسی جاندار, ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا, چسکا لگ جائے گا. کیسی دعائیں دیکھو, ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے, ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے, بچوں کے پیپر ہونے والے, ایگزام ہونے والا ہے, دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی, ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے, یہ ٹینشن کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بڑا فائدہ کیا پورے سندھ میں. یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک, چاہے کسی کی بھی ہو, تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دیا. لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ, تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا تھا, اسلام آباد.
ایبٹ آباد میں اچھا کیڈٹ کالج، بال کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا ہے، میں نے کراچی میں نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں، وہاں گیا ہوا، اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا، مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا، میں پڑھ لیتا ہوں، چھٹیوں میں کرا لیتا ہوں۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جان تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں، کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی، میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے، سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں ہو تو پڑھے ہوئے کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں تھپا لگی اب تو اور کھیلو، ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو، تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں، وہ الگ بات ہے، اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، نہ خود کچھ آتا ہے، نہ خود کچھ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کر، وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے کہ ہیں ڈاکٹر، جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئی، لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو، بندہ میں قابلیت ہے، تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی جیسی ہوگی، جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ، تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں، پکڑا جاتا ہے آدمی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے، اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی۔ بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جو شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے، اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ، کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے، تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یہ اسی کی تکمیل ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، اللہ کو دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا، وہ خودکشی کی طرف جائیں گے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے، اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی۔ اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں۔ اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا، اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی، یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا، معذوری سے ہمیں بچانا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، صحت کو فوکس نہیں کر رہے، آنکھ کی بینائی چلی جائے، خدا نہ خواستہ کیسی اندھیر زندگی ہے، سننے کی طاقت چلی جائے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ، کافر
بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں۔ تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں، دنیا میں بھی لذت، اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہے بھائی، کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ان کے اثرات باقی رہے، قیامت کے دن فائدہ ہو۔ ان آنکھوں سے ہمیں ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی، تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں۔ آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی، اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے، ماں باپ کی زیارت کی، بیت اللہ حج کی، اللہ کے گھر کی زیارت کی، آنکھوں کی لذت بھی ہے اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر۔ دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں، کچھ کو آپ جانتے ہیں، بہت سو کو نہیں جانتے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا، دین ہمارا اس سے محفوظ ہے۔ دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے، اس کا مفہوم سوچ سوچ کے، اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو۔ آج آپ دیکھیں، آپ کسی پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے، وہ کیا بزنس، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، صحت، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بیوی ٹھیک ہو جائے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے، یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار ابا ٹھیک ہو جائے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار میرے بال نہیں ہے سر پہ، میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئے۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے، میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ٹینشن۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہے، میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے۔ نبی دعا سکھا رہے ہیں، یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں، سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں، سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو آخرت۔ بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر کیوں دیکھیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں آپ نے، اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ، اچھا ٹھیک ہے میں اس میں دیتا ہوں دعا میں، اس میں دیتا ہوں دعا میں۔ اچھا میں جمعے کی نماز تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو، بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو، آخرت صحیح ہو جائے۔ ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت۔ ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل